بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ کل ہم نے ڈاکٹر الفریڈ مارشل کے بارے میں پڑھا تھا کہ انہوں نے ایک بک جو لکھی تھی 1890 میں، اصول معاشیات یا پرنسپلز آف اکنامکس۔ اس میں انہوں نے اکنامکس کی تعریف یہ کی تھی کہ اکنامکس کا تعلق جو ہے وہ انسان کے روزمرہ زندگی کے معاملات سے ہوتا ہے، روزمرہ معاملات سے تعلق ہوتا ہے، اور اس روزمرہ روٹین میں وہ جو انفرادی یا اجتماعی طور پر جو بھی کوششیں کرتا ہے اس کا اس بات سے گہرا تعلق ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خوشحال کیسے بنا سکتا ہے، اور اس سے پھر وہ دولت کیوں کماتا ہے اور اسے کس طرح خرچ کرتا ہے۔ یعنی ڈاکٹر الفریڈ مارشل کے مطابق معاشیت جو ہے وہ انسان کی زندگی کے روزمرہ معاملات سے متعلق ہے۔ ایک طرف روزمرہ معاملات سے متعلق ہے اور دوسری طرف یہ جو ہے اس بات سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ لوگ کیوں مادی لوازمات حاصل کرتے ہیں، کیسے حاصل کرتے ہیں اور انہیں خرچ کیسے کرتے ہیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ معاشیات، ڈاکٹر مارشل نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ معاشیات دولت کا علم نہیں ہے، بلکہ اس نے اسے دولت کا ہی علم قرار دیتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی تھی کہ یہ دولت کے اس حصے کا مطالعہ کرتا ہے جسے خرچ کر کے انسان اپنی زندگی کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی خوبیاں پڑھی تھیں، ڈاکٹر الفریڈ مارشل کی جو انہوں نے اکنامکس کی ڈیفینیشن بیان کی تھی اپنی بک پرنسپلز آف اکنامکس میں، اس کی ہم نے میرٹس یا خوبیاں پڑھی تھیں۔ اس میں اس نے جو خوبیاں بیان کی تھیں وہ یہ تھیں کہ معاشرتی علم ہے، انسان کی انفرادی اور اجتماعی کاوشوں کا جائزہ لیا جاتا ہے، روزمرہ معاملات کا علم ہے، واضح اور ٹھوس دلائل کی حامل ہے، جدید معاشی نظریات سے ان کی ڈیفینیشن اکنامکس کی وہ مطابقت رکھتی ہے، اور دولت مادی فلاح و بہبود کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج ہم انہوں نے جو اکنامکس کی ڈیفینیشن بیان کی تھی ان کی خامیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اس میں جب انہوں نے کہا کہ روزمرہ معاملات کا مطالعہ ہے تو ڈاکٹر رابنز نے کہا کہ اس میں صرف ان لوگوں کو شامل کیا گیا ہے جو معاشرے میں، جو افراد یا جو انسان معاشرے میں عام زندگی بسر کرتے ہیں۔ مارشل کے نزدیک وہ شخص جو تارک دنیا ہو کر جنگلوں میں رہتا ہے وہ معاشیات کا موضوع بحث نہیں ہے، اور پروفیسر رابنز جو جدید معاشی ماہرین میں شامل ہیں تو یہ نو کلاسیکی ہیں، ڈاکٹر مارشل، لیکن نو کلاسیکی کے بعد جدید ماہرین معاشیت میں ڈاکٹر رابنز کا نام ہے۔ ڈاکٹر رابنز نے ان کے اس نظریے سے اختلاف کیا اور کہا کہ ایک انسان چاہے شہر میں ہو، چاہے دیہات میں، چاہے جنگل میں جا بسے، جب وہ محدود ذرائع اور لامحدود مقاصد رکھتا ہے تو وہ لازماً معاشی مسئلے سے دوچار ہوتا ہے، لہٰذا اسے علم معاشیات کی مدد درکار ہوتی ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ لوازمات کی تقسیم درست نہیں، کیونکہ انہوں نے ڈاکٹر مارشل نے صرف انسانی کوششوں کو علم معاشیات کے دائرے میں شامل کیا، جو ان انسانی کوششوں کو جو مادی لوازمات کے حصول کے لیے ہوں، جیسے کاشتکار، مزدور اور بڑھئی کی کوششیں، اور جو لوگ غیر مادی لوازمات کی تسکین کے لیے جدوجہد اور خدمات سر انجام دیتے ہیں، مثلاً استاد، جج، وکیل، ڈاکٹر وغیرہ، ان کی کاوشوں کو علم معاشیات میں شامل نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر مارشل نے صرف مادی لوازمات کے حصول والی چیزوں کو جو ہے وہ علم معاشیات میں شامل کیا، اور پروفیسر رابنز نے کہا کہ مادی لوازمات کے ساتھ ساتھ غیر مادی جو نظر نہیں آتی لیکن خدمات کی صورت میں انجام دی جاتی ہیں ان کو بھی علم معاشیات کے دائرے میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ علم معاشیات میں ہر شخص کی جدوجہد کو شامل کیا جاتا ہے جو معاشی نوعیت کے ہوں، اور اس کا تعلق مادی لوازمات کے حصول سے ہو یا غیر مادی لوازمات کی تسکین سے۔
پھر ان کی تیسری خامی یہ ہے کہ انہوں نے علم معاشیات کا دائرہ محدود کر دیا۔ ڈاکٹر مارشل نے صرف ایسے اعمال کو معاشیات کا موضوع بحث بننے دیا جو انسانی زندگی کو خوشحال بنانے میں مدد دیتے ہیں۔ یعنی ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے ہمیشہ یہی کہا کہ یہ دولت جو ہے مادی خوشحالی کا علم ہے، اور انہی اشیاء و خدمات کو، انہی کاموں کو جو انسانی زندگی کو خوشحال بنانے میں مددگار ثابت ہوں، صرف انہی چیزوں کو انہوں نے علم معاشیات کے دائرے میں شامل کیا۔ حالانکہ پروفیسر رابنس کہتے ہیں کہ جی اگر ان خدمات کو آپ شامل کرتے ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شخص شراب یا نشہ کرتا ہے یا زہریلی گیس تیار کر کے روزی حاصل کرتا ہے، تو ڈاکٹر مارشل نے ان کاموں کو علم معاشیات کے دائرے سے خارج کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں، کیونکہ اگر معاشی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دونوں کام کر رہے ہیں، یعنی جو اچھا کام کر کے پیسے کما رہا ہے وہ بھی پیسہ کما رہا ہے، اور پیسہ کمانے کا مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خوشحال بنائے، اور جو برا کام کر رہا ہے، یعنی کوئی شراب بنا رہا ہے، کوئی نشہ بنا رہا ہے، کوئی زہریلی گیس یا زہر بنا رہا ہے، تو تب بھی وہ کام کر رہا ہے اور اس کام کے بدلے میں معاوضہ لے رہا ہے، پیسے کما رہا ہے، اور اس کا مقصد بھی پیسے کما کے اپنی زندگی کو خوشحال بنانا ہے۔ تو اسی لیے ڈاکٹر جو مارشل ہیں وہ تو صرف اچھے کاموں کو، مادی خوشحالی کو میں شامل کرتے ہیں، لیکن جو برے کام کر کے لوگ پیسہ کماتے ہیں ان چیزوں کو انہوں نے علم معاشیات میں شامل نہیں کیا، تو اس لیے معاشیات کا دائرہ محدود ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر معاشی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو دونوں عمل برابر ہیں، اس لیے کہ دونوں قسم کی اشیاء جو ہیں وہ انسانی حاجت کی تسکین کرتی ہیں۔ چاہے کوئی اچھی چیز بنا رہا ہے، چاہے کوئی نشہ بنا رہا ہے، تو نشے سے بھی تو کسی کی حاجت یا ضرورت پوری ہو رہی ہے نا۔ تو یہ دونوں قسم کی اشیاء جو ہیں وہ انسانی حاجات کو پورا کرنے والی ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ فلاح کا مفہوم واضح نہیں۔ فلاح کو مختلف معنوں میں لیا جاتا ہے۔ جو شخص سگریٹ نہیں پیتا اس کے لیے سگریٹ میں فلاح نہیں ہے، اور جو شخص سگریٹ پیتا ہے اس کے لیے سگریٹ میں فلاح ہے۔ تو فلاح کا مفہوم ڈاکٹر مارشل کی ڈیفینیشن میں واضح نہیں ہے۔ فلاح کی پیمائش ممکن نہیں۔ پانچویں جو خامی ہے وہ یہ ہے کہ فلاح کی پیمائش ممکن نہیں۔ ڈاکٹر الفریڈ مارشل نے بار بار کہا کہ مادی خوشحالی کا اور فلاح و بہبود کا علم ہے، لیکن فلاح کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کی ذہنی کیفیت سے ہوتا ہے، اور اس کی عددی صورت میں پیمائش ممکن نہیں۔ کیونکہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں لڑکی کے لیے سیب میں زیادہ فلاح ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتی ہے، لیکن فلاں لڑکی کے لیے سیب میں کم فلاح ہے کیونکہ اسے زیادہ پسند نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ ناپ تول کر نہیں بتا سکتے کہ دونوں کے لیے سیب میں کتنی فلاح ہے، کیونکہ فلاح جو ہے وہ ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے، اور اس کی جو ہے عددی صورت میں اس کو ماپنا یا اس کی پیمائش کرنا ممکن نہیں ہے۔ پسندیدگی کا نامناسب اظہار۔ پروفیسر رابنس کے مطابق معاشیات جو ہے وہ ایک غیر جانبدار علم ہونا چاہیے، اس میں کسی کو اپنی طرف سے کوئی رائے شامل نہیں کرنی چاہیے، اور اس لیے کہ اس علم کا مقصد اچھائی یا برائی سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ لیکن ڈاکٹر مارشل نے پسند اور ناپسند کا مسئلہ کھڑا کر کے علم معاشیات کا دائرہ محدود کر دیا، جو کہ مناسب نہیں۔ پروفیسر رابنس کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر جانبدار علم ہے۔ اس علم کا مقصد اچھائی یا برائی کو واضح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد دولت کے بارے میں بحث کرنا ہے، اور معاشی روایات سے عدم توجہ۔ ڈاکٹر مارشل نے اپنا تمام تر زور جو ہے وہ مادی خوشحالی پر دیا، حالانکہ اخلاقی قدریں، سیر و تفریح، رسم و رواج انسان کے معاشی فیصلوں پر بڑا گہرا اثر رکھتے ہیں۔ اس بات کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور ڈاکٹر مارشل نے ان
اپنی تعریف میں ان باتوں کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ انہوں نے جسٹ یہی کہا کہ مادی خوشحالی، حالانکہ اور بھی بہت سی اخلاقی قدریں ہیں جو انسان کے معاشی فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہیں، انہوں نے ان معاشی قدروں کو نظر انداز کر دیا۔ آج کا لیکچر ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پروفیسر رابنس کے بارے میں کہ انہوں نے علم معاشات کی کیا ڈیفینیشن بیان کی تھی اور ان کی اچھائیاں اور خامیاں کیا ہیں۔ اللہ حافظ۔